میرے مصطفیٰ کریم سے پہلے کتنے انبیاء کرام تشریف لائے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 10 معجزے دیے، کسی کو 1 دیا، کسی کو 100 معجزے دیے، لیکن مصطفیٰ کریم جب دنیا میں تشریف لائے تو نہ 1 دیا، نہ 10 دیے، نہ 100 دیے۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، او محبوبہ ہم نے نہ 1 دیے، نہ 10 دیے، نہ 100 دیے، بلکہ ہم نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپائے معجزہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم سراپائے معجزہ بن کر آئے۔ اب سب سے پہلے سر انور کا ذکر کیا ہے، اب سر انور کے اوپر ہیں بال مبارکہ، منہ مبارکہ، تو آج اسی منہ مبارکہ کا ذکر سن لیتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ اب منہ مبارکہ کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کریم پردہ فرما گئے دنیا سے تو اب کیا ہوا، لوگ مدینہ پاک کے اندر بیمار ہو جاتے۔ اب اس بات کو الخصائص الکبریٰ والوں نے بھی بیان کیا ہے، مدارج النبوہ والوں نے بھی بیان کیا ہے، اور کئی احادیث کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی مدینہ پاک کے اندر بیمار ہو جاتا تو اس بیمار کو میں کہتی کہ اس بیمار کو میرے پاس لے آؤ۔ اب اس بیمار کو جب میرے پاس لایا جاتا تو اب میرے پاس مصطفیٰ کریم کے منہ مبارکہ تھے، میں ان منہ مبارکہ کو پانی کے اندر ڈال کر ان کو گھولتی، وہ جو منہ مبارکہ سے لگنے والا پانی تھا اس بیمار کو پلا دیا جاتا، رب اس کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دیا جاتا۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبید سے میں نے کہا کہ میرے پاس حضور علیہ السلام کے منہ مبارکہ ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم اگر یہ منہ مبارکہ میرے پاس ہوتے تو میں دنیا کی ہر شے سے زیادہ جو عزیز رکھتا تو حضور علیہ السلام کے ان منہ مبارکہ کو عزیز رکھتا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو بھی منہ مبارکہ کی بار بار زیارت نصیب ہو۔ تو بعض لوگ جو یہ بات کرتے ہیں، ہم لوگ جو مثال کے طور کے اوپر کئی دفعہ آپ نے دیکھا سنا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ جو فلاں جگہ منہ مبارکہ کی زیارت کروائی جائے گی، تمام احباب اس محفل کے اندر آئیں، مجلس کے اندر آئیں، اس کے بعد جو ہے وہ لنگر بھی ہوگا فلاں۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ باتیں کرنا شروع ہوتے ہیں پوسٹر پڑھ کے، فلیکس پڑھ کے یا اعلان سن کے، وہ جناب یہ تو ویسے ہی بات انہوں نے وہ پتنگڑ بنایا ہے، مولویوں نے پیسوں کا ڈھاک بنایا ہوا ہے، یہ جناب محفل سجا لیتے ہیں، کسی اور کے منہ مبارکہ ہیں رکھ کے سامنے ان کو دکھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جناب یہ اپنے پیسے سیدھے کر رہے ہیں، جو بھی پیسے آئیں گے وہ اپنی جیب کے اندر ڈالیں گے۔ حالانکہ یہ جو منہ مبارکہ ہیں ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو اصلی ہیں ہم بات ان کی کر رہے ہیں، جو نقلی ہیں ہاں 2 نمبری بھی ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں اصل کی۔ اگر علماء کرام نے تصدیق کی ہوئی ہے جن منہ مبارکہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ واقعی یہ منہ مبارکہ ہیں، ان کے بارے میں تو پھر شک نہیں نہ ہونا چاہیے۔ شک تو اس کے بارے میں ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی پتا ہو، علماء کرام نے بھی اس کی تصدیق نہ کی ہو کہ یہ منہ مبارکہ حضور کے نہیں۔ اب ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں، اگر آپ کو نسبت کا احترام ہے، آپ دھوکے کے اندر بھی حضور کے منہ مبارکہ سمجھ کر زیارت کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ایمان کے ساتھ خدا کی قسم آپ کو ثواب اور برکات میرے مصطفیٰ کریم کے منہ مبارکہ والی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ کا عشق سچا ہے، آپ کا پیار سچا ہے، آپ کی الفت، آپ کی محبت سچی ہے۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں جناب ان کا کیا فائدہ، ان کو لانے کا کیا فائدہ، گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ، تو میں کہتا ہوں یہ تبرک ہے۔ اس تبرک کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہوا۔ جی قرآن چو کیڑی گل آ گئی جناب تبرک کی آپ بات کر، میں نے کہا سورہ اعراف کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جی بتائیے، میں آپ مختصر آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام جب آپ دیدار خدا کرنے کے لیے، آپ کی تجلیاں دیکھنے کے لیے کوہ طور پر جلوہ گر ہوئے، 50 دن کا اعتکاف فرمایا۔ میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ کو نکتہ سمجھانا ہے۔ وہاں پر تشریف لے گئے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، وہ بھی نبی تھے، آپ کے بھائی تھے بڑے۔ جب ان کو نائب بنایا تو اب پیچھے سے جو سامری جادوگر اسی قوم بنی اسرائیل کے اندر رہنے والا، اس نے ساری قوم کو بھڑکایا، اس نے کہا
حضرت موسیٰ تو چلے گئے، ہم کس خدا کو پوجا کریں، کس خدا کی پوجا کریں؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو، اس سامنے والے کو پوجنا چاہیے۔ وہ تو چلے گئے اپنے خدا کے پاس، ہم کس کو مانیں؟ اب اس کی بات لوگوں کو سمجھ میں آئی، ویسے شیطان ظاہر ہے ساتھ ساتھ ہے بھڑکانے کے لیے۔ اب انہوں نے شیطان نے وسوسہ ڈالا، واقعی جناب یہ سامری جادوگر ٹھیک کہتا ہے۔ اور سامری جادوگر کے بارے میں تفسیر جلالین کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس کے نہ کوئی باپ نے اسے پالا تھا، نہ اس کی ماں نے اسے پالا تھا، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام اسے اپنی مبارک انگلیوں سے یا اور کسی شے کے ساتھ شہد دے کر اور دودھ دے کر اسے پالتے رہے تھے۔ کون جناب؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اب اس کی آنکھوں کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام جہاں سے بھی تشریف لیے جا رہے ہوں وہ دیکھ کر پہچان جاتا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لیے جا رہے ہیں۔ اب وہ ہے کافر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو کس کس کو کیا کیا برکتیں نصیب کرتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس سامری جادوگر نے بھڑکایا، پھر قوم بھڑک گئی، انہوں نے کہا کیا بنائیں؟ کہا بچڑا بنائیں گے، تم سارے لوگ سونا لے کر آؤ۔ سونا لائے، اس نے پگھلا کر اس نے ایک گائے جیسا بچڑا بنایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف پارہ نمبر 9 کے اندر یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، میرا اللہ پہ فرماتا ہے او جڑی بنی اسرائیل قوم ہے انہوں نے ایک بچڑا بنایا جڑا گائے دی طرح آواز نکالتا ہے۔ ہون جناب محترم تسی حیران تے پریشان ہوو گے، او تے انہوں نے سونے دے نال پگھلا کے بنایا، او کہ میں گائے دی طرح آواز نکالتا ہے۔ اسے گلتا جواب اللہ نے سورہ طٰہٰ دے اندر بیان فرمایا، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا او جڑا سامری جادوگر رہے انہیں حضرت جبریل علیہ السلام نو ویکھیا ہویا، ہن حضرت جبریل علیہ السلام دی گھوڑی پہ جاندی ہے، آپ اتے سوار نے، اس سامری جادوگر نے حضرت جبریل دی گھوڑی دے سما دے نال لگن والی جڑی مٹی ہوندی ہے، جتے جتے او سم لگ دے نے، جتے جتے قدم لگ دے نے، اللہ دے حکم دے نال اتے اللہ تعالیٰ سبزہ اگا دیندا ہے۔ تو جس جگہ تے او سم لگ دے جاندے نے، او سامری جادوگر انہاں سما دے نال لگن والی مٹی نو او اٹھا کے اس گائے دے بچڑے والے جے میں سونے دا بچڑا بنایا، اس گائے دے بچڑے وانگو جڑا لگ دے اس دے منہ دے اندر رکھ دیتا، اس مٹی دی برکت دے نال اللہ انہوں جان عطا فرما دیتی ہے۔ اوے مٹی ہے حضرت جبریل دے قدمہ دی نہیں، حضرت جبریل دے جسم دے نال لگن والی گھوڑی دے قدمہ دے نال لگن والے جڑے سمون دے نے انہاں دے نال لگن والی مٹی دے اندر اوے میرے اللہ نے انیاں برکتاں عطا فرمائیاں نے، او جنہاں مردیاں دے اندر منہاں دے اندر رکھ دے وہ اوے اللہ انہاں نو زندہ کر کے آوازاں دی طاقتاں بھی عطا فرما سکدا ہے۔ پھر مننا پوے گا سارے نبیاں دے امام محمد مصطفیٰ دے اوے موے مبارکہ جتے آندے نے او صرف مردیاں نو نہیں مردہ دلاں نو بھی زندہ کر دے دے۔ اسے واسطے شعر پہ بڑی خوبصورت بات گل کہندا ہے، کہندے زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی جان دے کو دگدا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی جان
دیکھو تھکتا ہوگا۔ ہوں جناب محترم میں تانوں اگلی گل پیا سناتا جاواں۔ میرے مصطفیٰ کریم دے منہ مبارکہ حضرت عظیم بن طاہر الوی آپ حضرت علی المرتضیٰ دی پاک نسل دے اندر آندے نے۔ ہوں جناب محترم حضرت طاہر الوی صاحب نے امیر حلب نو اے منہ مبارکہ تحفہ تن دیتے، اور ایک دو نہیں 14 منہ مبارکہ امیر حلب دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے۔ امیر حلب نے انہوں بڑے تحفے تحائف عطا کیتے۔ ہن الوی صاحب چلے گئے، ہن طاہر الوی صاحب چلے گئے، ادھر امیر حلب نے بڑا سنبھال کے بڑی اچھی جگہ بڑی ادب والی جگہ تے رکھ دیتا۔ ہن لوگاں نے آپ دے دل دے اندر وسوسے ڈالے، امیر حلب او تے تواڈے کولوں انعام و اکرام لین واسطے اے منہ مبارکہ دا نام لے کے تواڈے سامنے پیش کیتے نے، حالانکہ حضور دے منہ مبارکہ نہیں، اے تے کسی عام بندے دے منہ مبارکہ نے۔ امیر حلب دے دل دے اندر وسوسے آئے، بڑے ناراض ہوئے۔ ہن الوی صاحب پھر کدھر مڑ کے آئے، جدوں امیر حلب دے کول آ کے بیٹھے نے، ہن امیر حلب نے انہاں کولوں چہرہ پھیر لیا۔ جدوں اپنا چہرہ پھیریا، امیر حلب نو کہن لگے الوی صاحب امیر حلب کرم فرماؤ، مہربانی کرو مینوں دسو تے صحیح میری کیڑی گل تو ناراض ہو۔ امیر حلب نے آکھیا تسی منوں فراڈ لایا پیسے لین واسطے، تحفے تحائف میرے کولوں لین واسطے، تسی مینوں فراڈ لا کے جھوٹ بولیا کہ حضور دے نال منہ مبارکہ نے، حالانکہ منہ مبارکہ حضور دے نہیں۔ امیر حلب نو کہن لگے الوی صاحب اگر تانوں میری گل تے یقین نہیں تے میری گل منو، اگ دی ایک ٹرے منگواؤ پھر منہ مبارکہ بھی منگواؤ۔ امیر حلب نے اگ منگوائی، پھر منہ مبارکہ بھی منگوائے، اس اگ دے اندر بڑی چنگی طرح انہوں پکایا، پکا کے انہاں دے اندر اس اگ دے اندر اور چیزاں بھی سٹیاں ساریاں جلدیاں پئیاں نے۔ ہن امیر حلب دے کول بیٹھ کے الوی صاحب نے وہ منہ مبارکہ اتار نکال کے سارے دے سارے اس اگ دے اندر ڈال دیتے نے۔ ہن لکھن والے لکھ دے رہے اللہ دی عزت دی قسم ہے اگ دے اندر ہر شہر چل گئی، وہ منہ مبارکہ دے اندر اور چمک پیدا ہو گئی ہے۔ او یارو پتہ لگ گیا جڑے حضور دے ہوندے نے او جلدے نہیں، او جلدے نہیں، جڑے حضور دے ہوندے نے او جلدے نہیں۔ چلو تساں نقطہ میرا ضائع کیتا کوئی گل نہیں، لیکن جنہاں نوں سمجھ آوے جڑے حضور دے ہوندے نے اوہ انہاں نوں دنیا دی اگ تے کیے، اوہ انہاں نوں تے جہنم دی اگ بھی کدی جلا نہیں سکدی۔ اور چاہے منہ مبارکہ ہومن یا چاہے تواڈے جے غلام ہون۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپی فرمایا کالے گن ڈل زلف ماغی دے، ہن جال چلے گن کیڑا، اک نلے اک ملا محمد، دل لٹ کھڑے میرا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کے منہ مبارکہ کی ابھی شان آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے نا یار منہ مبارکہ کی، ہمارے نبی کے منہ مبارکہ کی شان کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سخت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا، بعد کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سخت بیمار ہوئے، فالج ہو گیا۔ اور یہ وہ اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جسے اہل دیوبند حضرات بھی مانتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، اہل سنت تو ہم مانتے ہی مانتے ہیں۔ اب شیخ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فالج ہوا، بڑی دعائیں کی، بڑی دعائیں لیں، آرام نہ آیا۔ اب ایک دن ذہن کے اندر آیا کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے۔ اب حضور کی بارگاہ میں حضرت عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ کرم ہو جائے کبھی مجھ غلام کے اوپر۔ کتابیں بھی لکھتا ہوں، آپ کے بیان بھی کرتا ہوں، شانے بھی بیان آپ کے استغاثے بھی لکھتا ہوں، یا رسول اللہ کرم ہو جائے غلام کے اوپر۔
میرے مصطفیٰ کریم نے پھر ایسا کرم فرمایا کہ ادھر آنکھ لگی حضرت عبدالرحیم دہلوی کی، ادھر جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام خواب کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ پیار سے کہیے نا یارو سبحان اللہ، کیا زیارت مصطفیٰ کو آپ اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں یار؟ مصطفیٰ کریم کی زیارت ہو گئی عاشق رسول کو، سوچئے پھر اس عاشق کا شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عبدالرحیم دہلوی جب آقا کریم کی زیارت کرتے ہیں تو آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام اتنے عرصے سے بیمار ہو، آپ کی طرف سے کرم کیوں نہ ہو؟ آپ تو ہر غلام کے اوپر کرم فرمانے والے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کہتے ہیں ہاتھ مبارکہ جسم کے اوپر پھیرا، حضرت عبدالرحیم دہلوی فرماتے ہیں جہاں جہاں پھرتا گیا پورے جسم پر پھر گیا، خدا کی عزت کی قسم پتہ ایسے چلتا تھا جیسے کبھی بیماری مجھے ہوئی ہی نہیں۔ اب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کتنی خوبصورت داڑھی مبارکہ ہے، کتنی مبارک آپ کی زلفیں ہیں، کرم ہو جائے ان میں سے منہ مبارکہ مجھ گناہگار کو بھی عطا کر دیے جائیں۔ اب مصطفیٰ کریم نے 2 منہ مبارکہ حضرت عبدالرحیم دہلوی کو دے دیے۔ جب آرام کرنے کے لیے سوئے، صبح بیدار ہوئے، جب بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں ہاتھ کے اندر منہ مبارکہ نہیں، آگے پیچھے دیکھا نہیں، پھر پورا دن پریشانی کے اندر گزرا، رات پھر سوئے، حضور علیہ السلام کی پھر زیارت ہوئی اور فرمایا میرے غلام پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے تیرے سرہانے کے نیچے اپنے منہ مبارکہ رکھ چھوڑے ہیں، اٹھا لینا۔ جب حضرت عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی صبح بیدار ہوئے، دیکھا منہ مبارکہ مل گئے، اب جیسے کہ دنیا ساری مل گئی ہو ایسے حضرت عبدالرحیم دہلوی اتنے خوش ہوئے۔ اب ان کو ایک بکس کے اندر ڈالا، پاک بکس تھا، اس کے اندر ڈال کر محفوظ کر کے رکھ دیا۔ آپ نے پھر ان منہ مبارکہ کے 3 معجزات بیان کیے۔ ہر 12 ربیع الاول کو جب 12 ربیع الاول کا دن آتا، حضرت عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ہر طرف اعلان فرماتے کہ آج انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارکہ کی زیارت کروائی جائے گی۔ اب جناب محترم سارے دنیا اکٹھی ہو جاتی، وہاں پر لوگ اکٹھے جمع ہوتے۔ اب انہوں نے ایک معجزہ جو بیان فرمایا کہ بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جب یہ سارے مجلس جمع ہوتی، ہم جب منہ مبارکہ کی زیارت کرنے کے لیے وہ منہ مبارکہ مجلس کے اندر لے کر آتے، پھر ہم اس کا تالا کھولنا چاہتے، اور خدا کی قسم اس وقت تک وہ تالا نہیں کھلتا تھا جب تک اس مجلس کے اندر کوئی ناپاک بندہ ہوتا۔ پھر اعلان ہوتا جاؤ سب غسل کر کے آؤ، اور جب سارے پاک ہو کر آتے تو منہ مبارکہ کے بکسے والا تالا خود بخود کھل جایا کرتا۔ فرماتے ہیں دوسرا معجزہ ہم نے یہ دیکھا جیسے ہی ہم اس بکس کو لے کر باہر آتے وہ اتنی سخت دھوپ ہوتی، خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ کہاں سے وہ بادل چلتے ہوئے آ کر منہ مبارکہ کے اوپر اپنا سایہ کرنا شروع کر دیا کرتا۔ تیسرا معجزہ انہوں نے بیان فرمایا، حضرت عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں خدا کی قسم تو تیسرا معجزہ یہ تھا کہ جب ہماری مجلس مکمل ہوتی، اختتام پذیر ہوتی، ہم کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے، وہ سارے اس بات پر حیران ہو جاتے، وہ درود و سلام ہم پڑھا کرتے تھے، وہ ادھر منہ مبارکہ کو دیکھتے جو ابھی لیٹے ہوتے تھے، درود و سلام کی آواز سن کر جھوم کر کھڑا ہونا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور یارو پتہ چل گیا جو حضور علیہ السلام کے ہوں وہ درود و سلام سن کے بیٹھے نہیں رہتے بلکہ کھڑے ہو جایا کرتے۔ محبت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے، یہ عاشقان رسول کا وطیرہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور علیہ السلام کے منہ مبارکہ کی بات شان سمجھا رہا ہوں۔ یارو اگر شان مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ منہ مبارکہ اگر کسی گھر کے اندر آئیں وہ برکت، کسی مسجد کے اندر آئیں وہ برکت، کسی جگہ پر چلے جائیں اسے سامنے رکھ کر دعا مانگے رب دعائیں قبول کرے، وہ اگر منہ مبارکہ کے اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات اتنی شان شوکتیں عطا فرمائی ہیں، اور جب ہم مدینہ پاک کے اندر جاتے ہیں تو پھر مدینے والے گنبد خضرا کے اس گنبد خضرا اور اس سارے کے سارے احاطے کی شان کا عالم کیا ہے۔ بعض لوگ مدینہ پاک کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ سرخ رومال والا بندہ جو ادھر لانتی آدمی کھڑا ہے، جو بندہ جائے اسے وہ کہتا نہیں کمر ادھر کرو تے منہ ادھر کرو تے منگو نہ تے ادھر تکو بھی نہ تے کچھ بھی نہ کرو۔ اور میں نے کہا تو ابھی منہ مبارکہ کی شان تجھے نہیں پتا، وہ مصطفیٰ کریم کی شان تو اعلیٰ و عرفہ ہے یار۔
تو اس لیے ایسے لوگوں سے بھی بچا کریں کہ یہ وہ لوگ وہیں پر نہیں صرف یہاں پر بھی بستے ہیں اور یہ ہر شے کو، اس لیے وہ اولیاء کرام کے مزارات کو گالیاں دیتے ہیں۔ حالانکہ یارو دیکھو مصطفیٰ کریم کے منہ مبارکہ ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کو شفائیں بھی مل رہی ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم کے جسم منور کے ساتھ انہیں نسبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں دے دی۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہیں یارو، ان کو بھی میرے مصطفیٰ کریم سے اور رب سے بڑی نسبت ہے۔ جب ان کو نسبت ہو گئی تو ان کے مزارات کے اوپر جانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ برکتیں ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔